کرٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید. آج میرے ساتھ امریکہ سے شریک گفتگو ہیں آفاق فاروقی صاحب. فاروقی صاحب ایک جانے مانے صحافی ہیں اور یہ 36 ایئر سے امریکہ میں ہیں. انہوں نے یہاں اردو کا سب سے بڑا اخبار پاکستان پوسٹ نکالا تھا اور ان کے والدین کا تعلق بریلی سے تھا. آفاق صاحب، میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی جو ہیں ایکسپیٹریٹس کہہ لیں، ڈائسپرا کہہ لیں، وہ کبھی کوئی پروگریسو پوزیشن نہیں لیتے، کبھی کوئی ایسی پٹیشن سائن نہیں کرتے کہ بھئی ہم لوگ ویسٹ میں رہ رہے ہیں، کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، تو ہم ایکول رائٹس انجوائے کر رہے ہیں، تو پاکستان میں رہنے والی مائنورٹیز جو ہیں ان کو بھی ایکول رائٹس دیے جائیں. اس طرح کی کوئی پروگریسو پوزیشن نہیں لیتے وہ. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ پروگریسو پوزیشن لینے کے لیے آپ کی تربیت ہونی چاہیے، آپ کا وہ انوائرمنٹ رہا ہو. سائیکارٹری کے سائنس میں کہتے ہیں بچے کی تربیت 14 ایئر کی ایج میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے جب آپ اسے دے سکتے ہیں. آفٹر دیٹ جب آپ اسے کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے. وہ بچپن سے آپ سنتے ہوں گے نا پیرنٹ سے کہ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے. تو جو اسے اچھا لگتا ہے، میری ایج کے لوگ جو پاکستان کرتے ہیں یا وہاں کی اقلیتوں کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، تو ہماری ایج کے لوگ جو ہیں یہ مارشل لاء میں پیدا ہوئے 58 کے بعد یا اس سے ایک آدھ سال پہلے، اور ضیاء الحق کے دور میں ہم جوان ہوئے. اس میں ہم پڑھ لکھ کر اسی دور کے اینڈ کے اراؤنڈ میں امریکہ آ گئے. اور تارکین وطن کے لیے ہمیشہ سے مشہور ہے کہ ان کی پہلی نسل جو ہے وہ صرف اپنا مستقبل، اپنے بچوں کے بارے میں غور کر رہی ہوتی ہے. تو وہ لرن نہیں کرتی اراؤنڈ سے کچھ، اسے کچھ شعور نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز سے فائدے اسے مل رہے ہیں. میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں کہ یہاں کے کانسٹیٹیوشن، یہاں کے ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، ڈیموکریسی، اس سے ہم نے دولت تو کمائی، بڑے بڑے گھر بنائے، گاڑیاں بنائیں، بچوں کو پڑھایا لکھایا، مگر وہ شعور حاصل نہیں کیا جو اس کا اصل حاصل ہے. ہم آج یہ اگر آپ نوٹ کریں کہ انڈینز اور فلپینی، ایون چائنیز نے یہاں سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی، اور انڈینز نے اور فلپین نے ڈیموکریسی بھی یہاں سے ٹرانسفارم کی اپنے ملکوں میں. مگر ہم خوشبو، ٹائی اور بہت زیادہ ہوا تو ایک آدھ کمپیوٹر بھیج دیا ہوگا، ورنہ پیسے بھیجتے رہے. اور اس کے لیے بھی آپ ہماری ریاست پاکستان جو ہماری مدر لینڈ ہے وہ کہتی ہے پیسے بھی ہم اپنی ضرورت کے تحت، اپنے تقاضوں کے تحت بھیجتے ہیں، وہ ہم پاکستان کی خدمت کے لیے نہیں بھیجتے. جی، میں سر کچھ سال پہلے امریکہ گیا تو وہاں ایک صاحب سے تعارف ہوا، ملا تو نہیں میں ان سے. تو وہ جو ہیں انور اقبال کے بھی دوست ہیں جو ڈان کے نمائندے ہیں وہاں پہ. جی تو جی وہ جو ہے مسنگ پرسنز کے اوپر سٹیٹ کی پالیسی کو سپورٹ کر رہے تھے. تو میں حیران ہوا کہ یہ صاحب 25-30 سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے رول آف لاء کا ایک سبق نہیں سیکھا کہ بھئی اگر کسی کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو کورٹ میں لے کے جائیں. کسی کو مسنگ پرسن کرنے کا آپ کے پاس کیا حق ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ یہ جو پیٹریوٹ پاکستانی، اسپیشلی دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں آپ کو ان کا وہی مائنڈ سیٹ ملے گا جو 80s میں 70s میں یہ حب الوطنی کا چورن، فوج زندہ باد، اور سیاستدان گندے برے. کیونکہ پڑھنے لکھنے کا ٹائم تو ملا نہیں یہاں آنے کے بعد. 10 گھنٹے کی جاب کرنی ہے. ایون ڈاکٹر بھی ہمارے یہاں جو 25,000 کے قریب ہیں، آپ کو حیرانی ہوگی کہ آپ نے نام سنا ہوگا پاکستانی ڈاکٹر فزیشین ایسوسی ایشن اپنا کے بارے میں. جی تو جی میں اس پہ کچھ 100 پروگرام تو کر چکا ہوں گا کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے ضیاء الحق کے زمانے میں بلڈ کیا. اس کا اناگرل صاحبزادہ یعقوب خان نے کیا. تو یہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہی سپورٹ کرتی ہے. جیسے ہمارے کونسلیٹ ہیں، ہماری ایمبیسی ہے، یہاں کمیونٹی کو ڈیوائڈ رکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جو پاکستان کا نام لے گا ہم چلے جائیں گے. تو یہ اپنا بھی، ان کے جو ڈاکٹر ہیں، میں ان کے سامنے بیٹھ کے بھی کہتا ہوں، میں اکثر پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی فوج کو ہی سپورٹ کرتے ہیں. اور مسنگ پرسن وغیرہ ان کے اپنے ڈاکٹر ہوں، جو کراچی میں اگر آپ نے سنا ہوگا کہ 8-10 سال پہلے تک کافی ڈاکٹر مارے گئے کراچی میں، تو انہوں نے اس کے لیے پروٹیسٹ کیا. تو اس میں بھی کراچی سے جو تعلق رکھنے والے چند ڈاکٹر تھے وہ کونسلیٹ کے باہر آئے تھے، اور باقی جو پورے
اب جسے اوور آل اپنا کہتے ہیں اس میں سے لوگ نہیں آئے تھے. اور آپ یہاں جس سے بات کریں وہ فوج کے حق میں ہی بات کرے گا اور وہ ایک ہی دلیل دے گا کہ یہ پاکستانی جو سیاستدان ہیں یہ چور ہیں, یہ کرپٹ ہیں اور ان کی وجہ سے ملک خراب ہوا ہے. یہ جڑ پہ جو روٹ جو جسے کاز روٹ کہتے ہیں اس کی طرف ان کا شعور ہی نہیں جاتا, کیونکہ ان کا پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ امریکہ آگے ہیں, یہ سڑک کو دیکھتے ہیں مگر سڑک کا شعور نہیں ہے کہ یہ سڑک اتنی مضبوط کیوں ہے, اس میں صفائی کیوں ہے, یہ نظام ایسے چل کیوں رہا ہے. یہ انجوائے کر رہے ہیں مگر اس انجوائمنٹ کو سمجھ نہیں پائے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کی بیوٹی ہے, یہ ہیومن رائٹس سے لے کر ایکول سٹیزن, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. ان کا شعور نہیں ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ آپ یہاں پر ڈیموکریسی کے لیے کوئی جلوس نکلوائیں تو آپ کو 10 لوگ نہیں ملیں گے. آپ ناچ گانا کروا لیں, مطلب یہ دیکھیں نا کہ آپ فنڈنگ, مسجد کا فنڈنگ ہوتا ہے اس میں بھی ایک آدھ سنگر کو ہی بلانا پڑتا ہے. یہ کسی کاز کے لیے بھی بغیر انٹرٹینمنٹ کے تو آتے ہی نہیں ہے. اور مسنگ پرسن کے حوالے سے ان کو کراچی والے غدار نظر آتے ہیں, ان کو بلوچی غدار نظر آتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جب تک آپ ان کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کو سوالوں کا جواب نہیں ملے گا. یہاں 2 گروہ ہیں, یہ پاکستانی امریکن کمیونٹی یا پاکستانی یورپین کمیونٹی کہلاتے ہیں بٹ دے آر ناٹ کمیونٹی. یہ پنجابیوں کے اور اردو اسپیکنگ کے گروہ ہیں. اس میں 85% آپ لگا لیں پنجابی ہیں, 10% اردو اسپیکنگ ہے. ان دونوں کی پالیٹکس ہے, یہ پورا دن ایک دوسرے سے سیاست کرتے ہیں, دشمنی کرتے ہیں, دوستیاں کرتے ہیں. شام کو یہ کھانے بھی ساتھ کھاتے ہیں, شادیاں بھی ان کے درمیان شادیاں بھی ہوتی ہیں. مگر آپ کو اس امریکن پاکستانی یا کینیڈین پاکستانی یا یورپین پاکستانی کمیونٹی کی کسی تقریب میں ڈھونڈے سے, سونگے سے, چکھنے سے شاید کوئی ایک سندھی مل جائے اور ایک پشتون مل جائے. آپ کو بلوچی اور سندھی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ ایک الگ کمیونٹی ہیں. اور بلوچی اپنے آپ کو جو یورپ میں اور امریکہ میں کینیڈا میں 36 ایئر کا تجربہ دے رہا ہوں آپ کو, کہ اگر آپ بلوچی سے کہیں کہ وہ ایز اے پاکستانی آپ کو بلانا چاہتے ہیں, دے گونا ریفیوز یو کمپلیٹلی. وہ آپ کو اپنے آپ کو پاکستانی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ 2 گروہ ہیں اور یہ دونوں گروہ جو ہیں ہمیشہ سے پاکستان کے مامے بھی یہی تھے, آج بھی یہی پاکستان کے مامے ہیں. اور ان سے آپ کوئی توقع نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ فاشزم کو پسند کرتے ہیں, آج یہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں. 99.9% ون پارٹی رول کہہ لیں کہ یہ صرف عمران خان, ان کو کوئی آرگومنٹ نہیں کر سکتے آپ ان سے, یہ بدتمیزی شروع کر دیں گے. ان کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ سب چور ہیں, سب ڈاکو ہیں, اور کیا نام ہے فوج اچھی ہے اور عمران خان اچھا ہے, دیٹس آل. تو یہ ان کا ایک اچھا سر, مائنڈ میں سیٹ ہے. ہاں انہی صاحب کی میں بات کروں تو وہ بھی عمران خان کے حامی ہیں اور ان کا ایک فوٹو بھی چھپا تھا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے, وہ کراچی تشریف لائے تھے. اچھا سر, عاطف میاں وہ بھی ایک پاکستانی امریکن ہیں اور 2019 میں جب عمران خان پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل بنائی تھی اور جی جی عاطف میاں کو وہ بہت ایڈمائر کرتے تھے, بہت اپریشیٹ کرتے تھے, بہت ان کے مداح تھے. تو عاطف میاں بھی اس ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر تھے. اس کے بعد مولویوں کا پریشر پڑا کہ عاطف میاں تو احمدی ہے, یہ کیسے ایڈوائزری کونسل کا ممبر بن سکتا ہے. اور اس وقت عمران خان کو پوری اسٹیبلشمنٹ کی پوری حمایت حاصل تھی, اس کے باوجود ان کو سرنڈر کرنا پڑا. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی انڈیا میں اقلیتوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. بھائی آپ تو یہاں پہ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک احمدی ہے, وہ سعودی عرب کو تو ایڈوائز کر سکتا ہے, پاکستان کو ایڈوائز نہیں کر سکتا جو اس کا ملک ہے. اور اسی طرح سے سر وہ آئی بی اے کراچی جو ہے, انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن, انہوں نے ایک آن لائن سیمینار کیا اور عاطف میاں واز ون آف دا اسپیکرز. ان کو دھمکی ملی کہ ہم تمہیں اڑا دیں گے اگر تم نے اس کو بلایا, تو ان کو وہ کینسل کرنا پڑا. تو یہ تو ہمارا ٹالرنس کا لیول ہے, اور ہم پوری دنیا کو لیکچر دیتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس جو ہیں وہ انڈیا میں بھی نہیں ہیں, ویسٹ میں بھی. ہماری وہ جو ہیں شیریں مزاری صاحبہ, انہوں نے کہا تھا ویسٹرن یورپ میں ریلیجس فریڈم نہیں ہے, یہاں تک کہا انہوں نے. اور پاکستان کی ریلیجس فریڈم کی جو سچویشن ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی. دیکھیں شکیل صاحب,
آپ چیزوں کو ان کے مینر میں جا کے دیکھنا پڑے گا. میں نے آپ کو بگننگ میں ایمانداری کی بات ہے کہ اسی جواب میں سارے جواب ہیں, اسی ایک سوال میں سارے سوال ہیں کہ آپ کی تربیت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ بیس کرتی ہے آپ کی زندگی پہ. آپ تو بات کر رہے ہیں قادیانیوں کی, یہاں بیٹھ کر جس ملک میں کھا رہے ہیں, کما رہے ہیں, جس کا اوتھ لیا ہے, انہیں تو اوتھ کے مطلب بھی نہیں پتا, جیسے ہمارے بیوروکریسی کو, ہماری فوج کو اوتھ کا مطلب نہیں پتا اور وہ روز توڑتے ہیں. یہاں پر ہم امریکہ کا اوتھ لے کے, ان کی سٹیزن شپ لے کے انہیں برا کہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ میں نے ابھی ون پارٹی رول کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, اب وہ امریکہ کو برا کہتے ہیں. اکثریت جو ہے یہی کماتی ہے, یہی کھاتی ہے, مسجدیں بھری ہوئی ہیں, مگر یہ وہ لوگ ہیں. دیکھیں آپ اگر پوری قوم کا جائزہ لیں تو بہت سے سچ ایسے ہیں جب تک ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. قوموں کی ترقی, خوشحالی, ان کی سلامتی, بقا میں سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے مورلٹی. آپ اپنی مورلٹی چیک کر لیں. مرچوں میں اینٹیں ملانے سے لے کر بچوں کے دودھ میں ملاوٹ کرنے والے, تربوز میں انجیکشن لگانے والے, حرام گوشت بیچنے والے, ہڈیوں کا تیل بیچنے والے, ذخیرہ اندوز کون ہے؟ میں اور آپ ہیں. جو اوت توڑتے ہیں وہ کون ہے؟ میں اور آپ ہیں. اس ملک میں جو رہتے ہیں, جو آپ کے آئے ہوئے بہن بھائی ہیں, بھتیجی بھتیجے, چاچے مامے تائے ہیں, آپ کی پوری سپر ایلیٹ جو پاکستان کی اشرافیہ حکمران ہے, اس کے خاندان کا چیلنج سے کہتا ہوں 99.9% ایک ایک بچہ یہاں رہتا ہے, اور وہ ایک ایک بچہ امریکہ کا مخالف ہے. جب وہ پرائیویٹ سٹنگ ہوگی تو امریکہ کی پالیسی پر ایسی ایسی خوفناک تنقید کی جائے گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ بات کر رہے ہیں پاکستان میں قادیانیوں کی گھیرا تنگ کرنے کی. میں آپ کو اس ملک میں بتا دوں, میں کینیڈا میں ایک اشتہار چھاپتا تھا قادیانیوں کے سالانہ کنونشن کا, جس کی قیمت $400 تھی, جبکہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میں اردو اسپیکنگ تھا, تو وہ کیونکہ قادیانی سارے زیادہ تر پنجابی ہوتے ہیں, وہ پورا سال اپنے دشمن ترین اخبار کو سپورٹ کرتے تھے لینگویج کی بنیاد پر. اشتہار نہیں چھپا سکتے تھے, مگر اشتہار میں چھاپتا تھا. میرا اپنا سگا بھتیجا وہاں اس اخبار کو مینج کرتا تھا. ایک دن اس کا فون آیا کہ چچا آپ $400 کے لیے اس اخبار کے ساتھ کیوں زیادتی کرتے ہیں ہر سال, کہ ہمارے ہزاروں ڈالر کا بزنس ٹوٹ جاتا ہے, اس کا بائیکاٹ ہوتا ہے سنیوں کی طرف سے, باقی فرقوں کی طرف سے, اور یہ ہمیں اشتہار بھی نہیں دیتے سارا سال, یہ پورا سال پنجابی بن جاتے. میں نے کہا بیٹا یہ بات ایک اشتہار کی نہیں ہے, یہ نظریات کی لڑائی ہے. ہم پاکستان پوسٹ نکالتے ہیں, مسلم پوسٹ یا سنی پوسٹ نہیں نکالتے. تو ہم نے ریپرزنٹیشن دینی ہے, اور یہ ایک نظریاتی دکان ہے, یہ کریانے کی دکان نہیں ہے کہ جو آئے گا جو رکھے گا اٹھا کے لے جائے گا چلا جائے گا. یہاں پر وہ بکے گا جو پاکستان سے میچ کرتا ہوگا. تو مگر لوگ اس کو نہیں سمجھنا چاہتے. یہاں پر شادی ہال کھلا, اے آر وائی والوں نے کھولا شادی ہال, نام لے کے بتا رہا ہوں, اے آر وائی والوں نے. ان کا پارٹنر ایک قادیانی لڑکا تھا جو کمیونٹی میں بہت ایکٹیو ہے. وہ حال نہیں چلنے دیا مولویوں نے, اس کے خلاف فتوے آ گئے. پھر اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت آیا ابھی نواز شریف کی حکومت میں کہ قادیانیوں کی ضرورت پڑ گئی. مجھے نہیں پتا کہ وہ امریکہ کا دباؤ تھا کیا تھا, اس لڑکے کو کونسلیٹ میں بلا کر کشمیر پہ تقریریں کروائی گئیں. مگر یہ جو ابھی آپ کے یہاں شیلا جیکسن آئی تھی, اس کے ساتھ ایک اور کانگریس مین آیا تھا نا, ٹام سوازی, وہ لڑکا ٹام سوازی کو لے کر پاکستان آنا چاہتا تھا. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس قادیانی لڑکے کو جس کا نام شان ہے اسے ویزا ریفیوز کر دیا کہ سیکیورٹی پرپس لگا کے, اور ٹام سوازی نے کہا کہ آپ کسی اور کے ساتھ آ جائیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ٹام سوازی نے جانے سے انکار کر دیا تھا. تو جناب یہ آپ کی ریاست بہت چالاک, بہت مکار اور بڑی عیار ریاست ہے. دیکھیں اگر یہ تفرقے بازی نہیں رکھے گی, یہ آپ کے یہاں جذبے پیدا نہیں ہوں گے, تو اللہ کے سپاہی جمع ہو ہی نہیں سکتے انورٹڈ کاما میں. وہ پتلی دال کے اوپر آج کے ماڈرن ورلڈ میں
آپ امریکن آرمی کو، یورپین آرمی کو یا دنیا کی جو بڑی آرمیز ہیں وہ دولت کی بنیاد پر رکے ہیں. اچھا پھر آپ کسی بھی آرمی میں جاتے ہیں تو یہ تو طے شدہ ہے نا کہ جنگ ہوگی یا کہیں کام ہوگا تو آپ مارے بھی جا سکتے ہیں. مگر آپ کے جو وہ شہید ہے، وہ غازی ہے، وہ دنیا کا انوکھا غازی اور شہید ہے. یہاں عراق وار سے لے کر میں 35 سال میں دیکھ رہا ہوں سینکڑوں ہزاروں تابوت آ چکے ہیں، کہیں پتہ بھی نہیں چلتا، کسی کے علم میں بھی نہیں ہے کہ بھئی وہ بھی ایک محکمہ ہے، ایک ایف بی آئی ہے، ایک پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کے طور پہ ہے. مگر آپ کے ہاں تو وہ ایک خدائی محکمہ ہے. وہ آپ کا کراکلم کنٹرول کرتا ہے، وہ آپ کی خارجہ پالیسی کنٹرول کرتا ہے، وہ آپ کی داخلہ فارن پالیسی کنٹرول کرتا ہے، وہ آپ کی فائنانس کنٹرول کرتا ہے، وہ آپ کا کے ڈی اے، ایل ڈی اے، سی ڈی اے سے لے کر وہ کون سا ڈپارٹمنٹ. یا آج آپ کی کوئی پولیٹیکل پارٹی بتا سکتے ہیں؟ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں مور دین 30% لوگ ہی ان کے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک سیج کیا ہوا ہے سوسائٹی کو. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے گی، وہ میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، مگر ہماری ایک اسٹنگ ہے، ہم نے بولنا ہے، ہم نے شور کرنا ہے، ہماری نیچر میں ہم کرتے رہیں گے. مگر ہمیں اب سچائی پتہ ہے. دیکھیں آپ ایک چیز کو، ابھی سیلاب آیا تو جو اس میں سبق کی بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے چند بڑے شہروں کو چھوڑ کر آپ کے اندرونی جو اصل ملک ہے وہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، کوئی 4 منزلہ عمارت نہیں دکھا سکتے آپ. پھر دیکھیں نا آپ امریکہ، یورپ آپ نے سب دیکھا ہوا ہے، یا بھارت میں اکانومی 4 شہروں میں تھوڑی ہوتی ہے، وہ اسپریڈ ہوتی ہے تاکہ لوگ اپنے علاقوں میں رہتے رہیں اور مسائل بڑے نہ پیدا کریں. کراچی کے بارے میں چیلنج سے کہتا ہوں، جسے 1,60,60,00,000 دکھایا ہے وہ مور دین 4 کروڑ ہے. آپ وہاں آبادی کے انفلو دیکھیں، وہاں آدمی پہ آدمی چڑھ چکا ہے، سڑکیں ختم ہو چکی ہیں، لوٹ مار. دیکھیں سب سے پہلے ذہن میں رکھیں، مجھے نہیں پتا، میں نہ اللہ میاں ہوں خدا نہ خواستہ، نہ میں کوئی بہت بڑا پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں، مگر میں 2 اور 2 4 ایکول 4 پہ بلیو کرتا ہوں. مجھے اب یہ ملک چلتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کے تضادات، اس کے تعصبات، اس کی معاشیات، وہ سب جمع کر کے دیکھیں تو، اور میں ان پہ اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ اللہ میاں بچائے گا. اللہ میاں ہمارا مزدور نہیں ہے، اس نے سپر کمپیوٹر دے کے ہمیں بھیجا ہے اور جو یہ بتاتا ہے کہ یہ راستے اس پہ جاؤ گے تو یہ ملے گا، اس پہ جاؤ گے تو یہ ملے گا. وہ قدم قدم پہ نہیں آتا. میں اس فلسفی پہ بلیو نہیں کرتا کہ پتا بھی اس کی مرضی سے ہلتا ہے. اگر پتا اس کی مرضی سے ہلتا ہے تو دنیا میں جو بچوں کا قتل ہوتا ہے، ان کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں ہوتی ہیں، جو مظالم ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. تو یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. تو مجھے کسی کیلکولیشن میں اب یہ ملک چلتا نہیں نظر آتا. میں آپ کو ایک اہم بات اور بتا کے سوال کو ہم ختم کرتے ہیں کہ میں گزشتہ کو 1 ماہ سے جو امریکہ میں پاکستانی اور جو دوسرے انٹلیکچوئل ہیں ان سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، کیا امریکہ کو، بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، کیا امریکہ اور برطانیہ کو اب بھی پاکستان کی ضرورت ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ نہیں. اگر ان کو ضرورت نہیں رہی ہے تو پھر آپ کا ملک ختم ہے، تو فارغ ہے. کیونکہ یہ ملک لاجک پہ تو بنا ہی نہیں تھا. 2 قومی نظریہ تو 14 اگست سے پہلے 11 اگست کو ختم ہو گیا تھا، جب آپ نے کہا کہ سب آزاد ہوں گے چرچ جانے کے لیے، مسجد جانے کے لیے، مندر جانے کے لیے، اور سب پاکستانی ہوں گے، کوئی ہندو مسلمان وہ نہیں ہوگا. اور پھر آپ نوٹ کریں اسی رات اس اسٹیبلشمنٹ نے آزادی کے اعلان سے 3 دن پہلے ہی کنٹرول حاصل کر لیا تھا. وہ آپ کی تقریر قائد اعظم محترم جناب کی رکوانے کی کوشش کی گئی. تو ڈان کے جو ایڈیٹر تھے اس وقت کے الطاف حسین، انہوں نے دھمکی دی کہ اگر آپ یہ ڈائریکٹو واپس نہیں لیں گے تو میں قائد اعظم جیسے کراچی میں موجود ہے ان کے پاس چلا جاؤں گا. تب جا کر وہ تقریر چھپی ہے. تو وہ
یہ آپ کے علم میں ہوگا فاروقی صاحب، یہ جو ہے چودھری محمد علی جو بعد میں وزیر اعظم بھی بنے پاکستان کے، انہوں نے اس تقریر کو رکوانے کی کوشش کی تھی. جی اچھا سر، ایک وقت تھا کہ جناح صاحب نے، اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان اسلامک لا کے لیے بنا، اسلامی قانون کے لیے بنا، اور اس کا پہلا وزیر قانون ایک ہندو تھا جوگندر ناتھ منڈل، اور جی اس کا پہلا وزیر خارجہ ایک احمدی تھا سر ظفر اللہ خان. بالکل. تو اور سر ظفر اللہ خان کو جناح صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اور آج کیا صورتحال ہے؟ کچھ عرصہ پہلے سر ایک احمدی اسٹیشن ماسٹر کا چیچا وطنی ٹرانسفر کیا گیا. ساہیوال کے پاس ایک قصبہ ہے یہ چیچا وطنی، اور جی جی شہر میں ہڑتال ہو گئی تھی سر کہ ایک احمدی کو یہاں کیوں اسٹیشن ماسٹر بنا کر بھیجا گیا ہے. اور یہ ہے ہمارا ٹریک ریکارڈ. اور میں سر جب بھی کوئی بات کرتا ہوں اس طرح، احمدیوں کو انسان سمجھو، ان کو انسانی حقوق دو، تو میرے بھائی نے خود مجھے کہا، وہ لاہور میں جرنلزم کرتے رہے ہیں، کہ آپ احمدیوں کا مسئلہ نہ ریز کیا کریں، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. ایک تو ہمارے ہاں سینسٹیو ایشوز بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ سیکیورٹی کی بات نہ کریں، یہ سینسٹیو ایشو ہے. انڈیا پاکستان ریلیشنز کی بات نہ کریں، یہ سینسٹیو ہے. احمدیوں کا ایشو دیکھیں یہ بھی شکیل سینسٹیو ہے. بھائی، شکیل صاحب، میں آپ کو جی دلچسپ ترین واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو ہاں. ایک تاریخ ہے. مجھے سن یاد نہیں رہتے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ 2010 ہے 2011 ہے. کارنیگی انڈومنٹ میں عمران خان صاحب پاکستان اور انتہا پسندی پر خطاب فرمانے گئے، اور انہوں نے خطاب میں فرمایا کہ انتہا پسندی کی بنیاد جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی، جس نے آئین میں تبدیلی کیا، آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا، بعد میں جمعے کی چھٹی کی اور شراب پر پابندی لگائی. وہاں ایک پاکستانی رپورٹر گیا تھا ٹوٹل. مجھے نام لینا اچھا نہیں لگے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں لوگ انکار کر جاتے ہیں. آج کل وہ عمران خان کے ڈائی ہارٹ ہے، وہ جان دے سکتے ہیں آج عمران خان کے لیے، مگر اس وقت وہ زرداری کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے جس طرح آج وہ عمران خان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو ان کا چینل، جس چینل میں وہ کام کرتے تھے، ان کا چینل عمران خان کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا. فلڈ کا یہ اسی فلڈ کا جو ہے فنڈ جمع ہو رہا تھا جس میں گڑبڑ ہوئی اور ان دونوں پارٹیوں کی لڑائی ہوئی. انہوں نے مجھے وہ ویڈیو دکھایا باقاعدہ اپنے کیمرے پر. تو میں نے کہا آپ نے یہ چلایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا چینل چلا ہی نہیں سکتا کیونکہ خان صاحب سے غلطی ہو گئی ہے. تو میں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو میں نے وہ خبر اپنے اخبار میں دی. تو پی ٹی آئی کے جو اس وقت لوگ تھے انہوں نے لاس اینجلس سے میامی تک وہ اخبار پھکوایا. عمران خان نے وہاں سے تردید کی کہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. یہ ہے ہماری منافق لیڈرشپ. تو عام آدمی کو تو دیکھیں نا، آپ وہ انسانی رویوں کو اگر اس کی نیچر کو پڑھیں، یہ ہمیشہ سے طاقت کا اور دولت کا پجاری رہا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے لے کر جہاں تک چلے جائیے طاقت ہی ہے نا، پھر نیچے چودھری تک آ جائیے. جب پھر ہمارے خطے میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ ہم منافقت کی آخری حدود پر چلے جاتے ہیں. ہم میں سے یہ جو پاکستان ہے نا جو آج ڈوبا ہوا دکھا رہے ہیں، میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ اس علاقے میں رہنے والے اور وہ جو جہاں طالبان پلتے ہیں ان کو 5 کلمے بھی پورے نہیں آتے. ان کا قرآن شاید ان میں سے 2% نے پڑھا بھی نہ ہو، وہ تو چھوڑے کہ اس کا ترجمہ پڑھا نہیں پڑھا، مگر ایک عقیدہ بھر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، دشمن آپ کو دکھا دیے گئے ہیں. اور آپ دیکھیں نا، آپ واحد دنیا کی قوم ہے، میں 35 سال سے یہاں رہتا ہوں، یہاں پر بھی فوج ہے، یہاں پر بھی لوگ اپنی فوج کا احترام کرتے ہیں، یونائٹ ود دا آرمی اور مختلف نعرے سارے آپ کو گاڑیوں کے پیچھے کہیں کہیں نظر آ جائیں گے، مگر کوئی نغمے ترانے کوئی بھانڈ پن وہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو جو ڈبے خالی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بجتے ہیں اور ایسے ہی بجائے جاتے ہیں. اور یہ ملک جتنی دیر بھی چلنا ہے یہ ایسے ہی چلے گا. اور جس دن یہ اس طرح نہیں چل پایا
تو ختم ہو جائے گا. یہ جو بات آپ نے کی نا انہوں نے احمدیوں کے بارے میں عمران خان صاحب نے, یہ تو میں نے بھی ان سے سنا, اور یہ غالباً 2012 کی بات ہے. اسلام آباد میں F8 میں ایک ڈنر تھا, تو اس میں خان صاحب نے کہا کہ 1974 میں احمدیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, اور اس پہ ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں محیط پیرزادہ, انہوں نے یہ کہا کہ یورپ جن ایشوز کو 400 سال پہلے ڈیبیٹ کرتا تھا, آج ہم ان ایشوز پہ آج ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ان پہ بحث کر رہے ہیں. اور سر ایک اور بات میں انٹرسٹنگ بتاؤں کہ ٹورانٹو میں القدس ڈے منایا جا رہا تھا, تو ایک بڑے ویل نون جرنلسٹ ہیں وہاں پہ جن کو مسلمان کہتے ہیں جی یہ اسلامو فوب ہیں, وہ آ گیا اس میں اور ایک مسلمان سے اس نے ڈیبیٹ شروع کر دی, اور اس نے پھر اس کو کہا نا کہ آپ کینیڈین سٹیزن ہیں, آپ نے کیا اوتھ اٹھایا تھا؟ تو اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, وہ کہتا ہے میں نے تو جو حلف اٹھانا تھا نا, میں نے تو لفظ بولا ہی نہیں تھا, میں تو چپ کھڑا رہا. آپ کے لوگوں کی یہ نااہلی ہے کہ انہوں نے مجھے نوٹ نہیں کیا. تو اس طرح بھی کرتے ہیں, اور وہ بڑے فخر سے بتا رہا ہے کہ میں نے وہ عبارت جو بولنی چاہیے تھی میں نے بولی ہی نہیں, میں پھر بھی کینیڈین سٹیزن بن گیا. اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ میں نے کہا نا کہ منافقت میں, بلکہ یہ تو حدیث بھی آپ نے پڑھی ہوں گی کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے لوگ, میرے نام لینے والے, میرے اللہ کا کلمہ پڑھنے والے, منافقت آج کے منافق سے بھی بڑے منافق ہوں گے, اور وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے. تو یہ حدیث موجود ہیں, شاید ہم اسی دور سے گزر رہے ہوں جو مذاہب کی طرف سے اگر ہم دیکھنا شروع کریں. اب دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ انوائرمنٹ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ریبیلینس ہیں اور کچھ ریزیلینس ہیں. وہ کل میں اپنے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ہم ریزیلینس بھی آخری حد پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ پانی گندا دیکھیں گے تو ناک پہ ہاتھ رکھیں گے, شلوار اوپر کریں گے اور اس میں سے ہوتے ہوئے چلے جائیں گے, دوسرے دن ناک پہ اس سے بھی ہاتھ ہٹا لیں گے, تیسرے دن شلوار کے پانچے بھی اٹھانا چھوڑ دیں گے. اور ریبیلینس ہے تو وہ بھی آخری حد پر ہیں. اچھا ہم دیکھیں جیلسی یا ریبیلین جو بھی آپ کو نام دیں, وہ ہوتی کب ہے؟ جب میں آپ سے مقابلہ کرنے میں پازیٹیولی ہار جاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ اچھے ٹیکنیشین ہیں, میں بننا چاہتا تھا مگر میں نہیں بن سکا. اب وہ پورا ایک پیرافینیلیا ہے انوائرمنٹ کا کہ میری فیملی بیک گراؤنڈ, میری ریاست کا بیک گراؤنڈ اور میرا ایجوکیشن سسٹم, یہ سب ساری چیزیں آ جائیں گی اس میں. تو ہم ویسٹرن ورلڈ اور یورپ سے ایک تو ہمارا تفاخر ختم نہیں ہوتا کہ جناب جابر بن حیان ہم نے پیدا کیا, ابن خلدون ہم نے پیدا کیا. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جابر بن حیان ہم نے پیدا کیا, مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ جابر بن حیان کے ساتھ ہم نے سلوک کیا کیا تھا. ابن خلدون ہم نے پیدا تو کیا, مگر وہ ابن خلدون ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا اور ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا, ہم یہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے, ہم یہ جاننے کو تیار نہیں ہے. تو جب اب آپ دیکھیں نا انسانی تاریخ کا ایک عجیب المیہ ہے, آپ پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں, پوری دنیا سے, مگر آپ کے اولیاء مقبول جان بیٹھا ہے, آپ کے زید حامد بیٹھا ہے, اور قاسم علی شاہ سے لے کر مولانا طارق جمیل تک جو غزوہ ہند کی بھی خبریں سنا رہے ہیں, خوشخبریاں, اور دنیا پہ قبضے کے بھی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں. مطلب کوئی پاگل پن, کوئی بے وقوفی یا جہالت. میں تو کہتا ہوں کہ میں نے تو کہیں تاریخ میں ایسی قوم پڑھی ہی نہیں کہیں, اور ایسے ہزاروں سینکڑوں لوگ ہیں. آپ یہ دیکھیں نا وظیفے سے وہ آپ کو ٹھیک کر دیتے ہیں, وہ تعویذ باندھ کے بچے پیدا کر دیتے ہیں. مطلب یہ امریکہ یورپ آپ نے دیکھا ہے, کوئی کہیں سنا کہ کوئی ایک مزار ہے, کوئی ایک مزار بتا دیں. آپ جہاں رہتے ہیں وہاں 5000 ہیں, ہر گلی میں تو مزار ہے, ہر گلی میں مدرسہ ہے, مگر یہ نہیں مان کے دیتے کہ بھائی جب اللہ اتنا زیادہ انوالو ہے تمہاری زندگی میں اور تم اس کے ساتھ اتنے انوالو ہو تو تمہاری تقدیر بدلتا کیوں نہیں ہے؟ صحیح. اچھا پھر یہ بھی نہیں مان کے دیتے کہ تم ہر مصیبت میں تم غریب مر جاتے ہو, تمہارا اشرافیہ حکمران طبقہ ایک نہیں مرتا. مطلب یہیں سے تو کوئی شعور لائے نا. جی اچھا سر, آپ نے بھکاری اس کی بات کی کہ ہم بھکاری بن گئے ہیں. 2 دن پہلے کی بات ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ کہا
کہ آئی ایم ایف نے تھوڑے سے پیسے ہمیں دینے کے لیے 1.6 بلین وہ ہماری ناک سے لکیریں نکلوا دی انہوں نے. اور جب ہم کسی فرینڈلی کنٹری میں جاتے ہیں تو ان کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ یہ جی پیسے مانگنے آ گئے ہیں. اور یہی بات کچھ عرصہ پہلے عمران خان نے کی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے کہ مجھے دوسرے ملکوں سے دوست ملکوں سے پیسے مانگتے ہوئے بہت شرم آتی ہے. لیکن اس کے باوجود آج ہمارے ہاں سبزیوں کی پھلوں کی بڑی شارٹیج ہے فلڈ کی وجہ سے. لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم انڈیا سے نہیں لیں گے سبزیاں اور پھل. ہمیں دبئی وہ انڈیا کی چیزیں دبئی جائیں گی, دبئی سے لیں گے. اور یہ ہماری جو ضد ہے, اکانومی ہماری کلیپس کے قریب ہے, لیکن انڈیا سے ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی کہ جب تک وہ کشمیر ہمیں نہیں دے دیتے تو ہم نے ان سے کوئی معاملہ نہیں کرنا. اب 370 کو کہتے ہیں جی بحال کریں, اور ہماری آرمی لیڈرشپ نے اسی 2 دن کے بعد جو 5 اگست والا سٹیپ تھا انہوں نے کہا تھا 370 کے ریپیل ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے تو کبھی مانا ہی نہیں تھا 370 کو. تو کیا پاکستان نے اب 370 کو مان لیا ہے؟ اور اگر وہ بحال کر دیں تو کیا ہم مان لیں گے 370 میں جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو 2019 5 اگست کی رات کو میں نے کالم لکھا جسے جو مجھے یاد پڑتا ہے رؤف کلاسرا نے بہت وائرل کیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سب کچھ وتھ پاکستان کنسنسس ہوا ہے, اور یہ وہی فارمولا ہے جو مشرف کو نہیں کرنے دیا گیا تھا اور اسی فوج میں سے بغاوت ہوئی تھی. اور تحریک عدلیہ بحالی عدلیہ کی تحریک نکالی گئی کوک سے مشرف کو فارغ کرنے کے لیے. تو یہ سب کچھ, اور میں نے اس کالم میں لکھا کہ پاکستان 2-2.5 سال خوب شور مچائے گا. سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مسئلہ کشمیر سینٹرل پنجاب کا ایشو ہے ٹوٹل, ایک مخصوص پنڈی بھٹیا سے گزرنے والا تک کا. اب اس سے بھی پھوٹ پڑ گئی ہے نواز شریف کی شکل میں. یہ سندھ کا کبھی ایشو نہیں تھا, یہ بلوچوں کا کبھی ایشو نہیں تھا, یہ کے پی کے کا کبھی ایشو نہیں تھا. جس علاقے سے آپ کی فوج بلانگ کرتی ہے یہ ان کا ایشو ہے. اور میں تو انڈین سے ہاتھ جوڑ کے انڈین کشمیریوں سے کہتا ہوں خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ رحم کھائیں, اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں. آپ اس پاکستان کے ساتھ رہیں یا اس انڈیا کے ساتھ رہیں, یہ ایک جانوروں کا خطہ ہے, اس میں سوچنے سمجھنے والے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کہیں کوئی جگہ نہیں ہے, چاہے وہ انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو. ان کی عادتیں, ان کا کلچر, ان کا ریلیجیس اسٹائل, ان کی ہر چیز ایک دوسرے سے ملتی ہے, ان کا انوائرمنٹ. یہ ہندوستان کی ڈیموکریسی بھی مجبوری ہے ان کی, یہ اتنی بڑی فوج نہیں رکھ سکتے کہ وہ پورا ملک چلا لے. وہی کرپشن ہے, وہ مودی, میں اس طرح بہت زیادہ نہیں جاؤں گا, بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پاکستان کی مرضی سے ہوا ہے اور پاکستان کی رضا شامل ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ فوڈ نہیں خریدیں گے, یہ میرے علم میں ہے, میں اس پر پروگرام بھی کر چکا ہوں. یہ ہمیشہ 100 جوتے بھی کھاتے ہیں, 100 پیاز بھی کھاتے ہیں. انڈین بلکہ نخرے دکھا رہے ہیں. پاکستان میں آ کے بتایا گیا ابھی شنگھائی سے کہ پرائم منسٹر نے ہمارے ان سے جان بوجھ کے ہاتھ نہیں ملایا. اس نے ملایا آپ سے جو آپ نے نہیں ملایا. آپ تو وہ ماشاءاللہ عقل مند لوگ ہیں کہ جو دکھا رہے تھے عمران خان صاحب کہ روس نے بلکہ جو کہہ رہا تھا نا کہ میرے ساتھ یوکرین کی جنگ میں چائنا اور انڈیا جیسے بڑے ملک ساتھ ہیں. آپ نے سنا, نوٹ کیا کہ رشین پریزیڈنٹ کے بارے میں چائنیز نے کیا گفتگو کی ہے, اور چائنیز کے لیے رشین نے کیا گفتگو کی ہے, اور انڈیا نے پیوٹن کی موجودگی میں مودی نے کھڑے ہو کے کیا کہا ہے. دونوں بھاگ گئے, چائنا بھی بھاگ گیا اور انڈیا بھی بھاگ گیا. ان کو پتا ہے کہ ہماری اکانومی یورپ امریکہ اور امریکہ کے لائٹ پہ کھڑی ہوئی ہے. اور آج وہ ولنسکی جسے لوگ دنیا کامیڈین کہتی تھی, وہ ہیرو بن چکا ہے. ہیرو یہ ہوتے ہیں کرکٹ میچ جیتنے سے ہیرو نہیں بنتے, یا امریکہ کو گالی دینے سے پھر بھیک مانگنے سے, آئی ایم ایف کا پروگرام لے لینا پھر اس میں سے بھاگ جانا. جو آپ نے بھی کہا نا کہ آئی ایم ایف نے ناک رگڑوائی, کیوں نہیں رگڑوائے گا؟ میں اس ملک میں رہتا ہوں جناب, مجھے پیسے کسی بینک سے
اس بنیاد پہ ریفیوز نہیں ہو سکتے کہ میں کرسچن نہیں ہوں, یا میں یہودی نہیں ہوں, یا میں ہندو سکھ نہیں ہوں, یا میں مسلمان ہوں. وہ دیکھتے ہیں میرا اسکور کیا ہے, میرا کریڈٹ اسکور کیا ہے, میرا لین دین پہلے لوگوں سے کیسے رہا ہے, میں نے کس کس کے لوٹائے ہیں. ذرا آپ اس بات کو اس کی بیسک پہ دیکھیے. یہ فری اکانومی کیپٹلسٹ سوسائٹی جو پوری دنیا کو بنایا انہوں نے, اس کی بیسک یہ ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ناک رگڑوائی وہ بینک جس سے آپ دھوکہ کر چکے پہلے چند مہینے پہلے, کہ آپ نے پروگرام سائن کیا, آپ مال پکڑا اور اس کے بعد اسے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اب آپ دوبارہ پھر پہنچ گئے کہ حضور ہم آئے. اس نے کہا تم نے تو ابھی ہماری ایسی تیسی پھیری ہے, ہمارا اتنا پیسہ داؤ پہ لگا ہوا ہے, تمہیں کہاں سے دیں گے. ان کا نہیں جناب, مر رہے ہیں ہم تو مر جائیں گے. انہوں نے پھر بٹھایا سیٹ اپ کہ بھئی بینک ریویو کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ بھائی ان کو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں. میرا اسکور گر جائے تو 6%, 5.5% پہ تو ویسے ہی آ گیا ہے آج کل جو سود ہے. تو اگر میرا اسکور بھی گرا ہوا ہے تو وہ مجھے منع تھوڑی کریں گے. وہ کہیں گے ہاں حضور آئیے, اب پہلے ہم نے آپ کو دیا تھا 6% پہ کیونکہ آپ ڈیفالٹر ہیں, بھاگ گئے تھے, اب 18% پہ لینا آپ نے, اب میری مرضی ہے. مطلب اچھا, سب سے پہلے ان پاکستانیوں کو یہ سکھائیں آپ کہ بھائی آئی ایم ایف, ورلڈ بینک یا امریکہ آپ کے پاس چل کر نہیں آتے. وہ نہیں کہتے کہ خدا کے لیے ہم سے لے لیں. فری اکانومی کیپٹلسٹ سوسائٹی میں بینک کے پاس لوگ جاتے ہیں, بینک نہیں آتا. وہ اپنا اشتہار تو دیتا ہے ٹیلی ویژن پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ, سب جگہ کہ وی ہیو اے بیسٹ ریٹ فار یو, بٹ they do not knock your door. تو آپ گئے مانگنے, انہوں نے اپنی شرائط آپ کے سامنے رکھی ہیں, آپ کو لینا نہیں جائیے گھر. تو یہ بیسک اصول ہے. تو آپ کی ناک تو رگڑی جائے گی. آپ دنیا میں بدنصیب کریں. سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی قوم نہیں ہے, یہ جاہل اسے امہ کہتے ہیں. امہ کو دیکھیں, میں اس ملک امریکہ میں 35 سال سے رہتا ہوں. میرے کسی جاننے والے کے گھر میں جماعت اسلامی کے لوگ میرے دوست ہیں, بہت بہت ڈائی ہارٹ جماعتی. جب وہ بحث کرتے ہیں امہ کی تو میں کہتا ہوں یہ بتا, نیو یارک میں رہتا ہے, تو ہیوسٹن میں رہتا ہے, تیرے گھر کتنے عربی آتے ہیں؟ نن. اچھا بھائی تیرے گھر سکھ آتے ہیں؟ ہاں آتے ہیں. ہندو آتے ہیں؟ کیا آتے ہیں. محلے کا یہودی بھی آتا ہے. بھائی عربی کیوں نہیں آتا؟ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے. تو سڑک پہ مل گیا السلام علیکم. بلکہ میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ, کسی کو برا لگتا ہے, میں زندگی گزاروں گا اپنے تجربے کی روشنی میں. میں شکیل صاحب کی آنکھ سے دنیا نہیں دیکھنا چاہتا. صحیح. میں 17 سال ایک فلسطینی کی بلڈنگ میں رینٹ پر رہا, مصیبت میں رہا, تنگ رہا. وہ یہ تک مجھ سے کروانا چاہتا تھا اگر میری چیک لیٹ ہو گیا, اے فروکی, I hear you do not have a روزہ. Who the hell are you? I'm your tenant only. You're not my father. You are not my, guardian or things like that. Okay, I hear you do not have a روزہ. You don't practice it. اور بہت سی باتیں تو ایسی ہیں کہ یہ مسلمان برداشت ہی نہیں کر سکیں گے. میں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے سبق دینا تھا. میں ایک یہودی کی بلڈنگ میں لاسٹ جو 5 سال تھے وہاں رہا. میں بڑا نارمل سا انسان ہوں. میں کہا میری وائف بڑی بدعتی مسلمان ہے, جو ہماری عورتیں ہوتی ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ بھائی مجھے تنگ نہیں کرو, میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا. میری وائف ہے, میں نے کبھی زندگی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیوں نہیں کرتی ہو اور یہ کیوں کرتی ہو. انہوں نے وہ دفتر آئیں, انہوں نے لا کے سورہ یاسین ٹوکرے کافی لگا دیے. میں نے غور نہیں کیا. ایک دن وہ یہودی, اس کا نام جیک ہے, اللہ اس کو زندگی دے, صحت دے, عزت دے, وہ آیا. اب سنیں وہ کیا کہتا ہے. اے فروکی, I have to say sorry to you. میں نے کہا what happened? Yeah, oh I'm sorry. I forget that when I gave it to your key, I have so many religious things around the wall
and you know we also Jews are also same like you, so your wife may be minded. उसका मतलब ये था कि वो टोकरे वगैरह उनके भी लगे हुए थे यहूदियों वाले. तो मैंने कहा I do not understand what you talking about. मैंने कहा if you want just only saying your wife put in your things, religious things, and I have already on the walls things like that, so if you want I can move it. मैंने कहा no, you don't need it. अब आप ये बताइए कि आपके पाकिस्तानियों में कोई मुसलमानों में कह सकता है ये बात? मर के भी नहीं कहेगा. राइट. वो हमारे उतरवा देता, हम मुसलमान उसके उतरवा देंगे. और हमने ये वाकया भी अपनी आंखों से देखा है कि चर्च में नमाज पढ़ने गए मुसलमान, वहां मरियम की तस्वीर लगी है, वो तो आपस में खड़े होके कह रहे हैं तस्वीर को उतारो, और वो सामने खड़े हैं जिनकी बिल्डिंग है, जिनका चर्च है, जिनकी जगह ली है. तो एक पाकिस्तानी को अकल आ गई, उसने जाके उस पर चादर डलवा दी. जब चादर डलवाई नमाज होने के बाद, वो पादरी आया, उसने कहा कि थैंक यू सो मच, you respect, you know, our religion and things like that, but I got really hurt. The people, who, you know, talking here. Can you believe it? आप उनकी जगह पे खड़े हैं, उनकी नमाज पढ़ने का आपके पास जगह नहीं है, वो आपको जगह भी दे रहे हैं अपने घर के अंदर, आप कह रहे हैं कि उसको उतारो. आपका दिल तो इतना बड़ा है नहीं कि आपके अपनी मस्जिद खोल सकें. ये इतना वनरेबल और इतना वीक रिलीजन है कि जो जरा सी बात पे खत्म होने लगता है. अच्छा सर, आप एमबी नकवी साहब को जानते होंगे, कराची से उनका ताल्लुक था, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे. उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 1988 में हेरल्ड में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें 65 की जंग करके देख ली और कश्मीर हासिल करने की एक मुसल्लह कोशिश की, वो नाकाम हो गई, तो हमें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि इनफ इज इनफ एंड वी शुड हैव मूव्ड ऑन. तो हम अगर उस तरह से 66 में ये फैसला कर लेते कि भाई जितना कश्मीर हमारे पास है ठीक है, जितना इंडिया के पास है ठीक है, बॉर्डर को कोई रिलैक्स कर देते, लोगों को सुकून मिलता, कुछ तरक्की होती, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाते. तो अब क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास, जबकि हम बैंकरप्सी के दहाने पे खड़े हैं, डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हैं, तो क्या अब भी हम इंडिया से अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते? क्या कश्मीर पे हम स्टेटस को एक्सेप्ट करने के करीब हैं? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या कहेंगे आप बिफोर वी कंक्लूड? देखिए, इसका बहुत सारे जवाब आते हैं, मगर फाइनल कंक्लूजन एक ही है. मैं पहले आपको इस पे एक छोटा सा वाक्य सुना दूं. मैं 10 साल से ये कह रहा हूँ, वो जो अजमल कसाब वाला वाक्य है ना जी, उसके बाद से इंडिया आपसे बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ. वो नहीं बैठा आपके साथ, आपने सारी कोशिशें करके देख ली. तो मैं ये कहता रहा हूँ कि अब वो नहीं बैठेगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि आपके पैरों से जमीन सिरक चुकी है, आपकी इमारत आप पर खुद गिर रही है. तो अभी 3 साल पहले पीटीआई की हुकूमत थी, तो एक, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं बहुत ज्यादा डिस्क्राइब भी नहीं करूंगा कि लोग पकड़े जाते हैं, एक मोस्ट सीनियर डिप्लोमेट ने इसी मौजू पे गुफ्तगू करते हुए मुझसे कहा कि आफाक भाई, अब हमारे पास टेबल पे बैठकर देने को कुछ है ही नहीं, इंडिया क्यों बैठेगा? नहीं, स्वाप होता है ना जब आप किसी के साथ बैठते हैं, तो जब आपके पास कुछ देने को नहीं है, तो ये मेरी बात का वो जवाब था कि जो मैं कह रहा हूँ 10 साल से कि अब इंडिया नहीं बैठेगा, क्योंकि आपके पास अब देने को कुछ नहीं है. अब वो वेट कर रहा है कि आप अपनी जमीन पर खुद गिरें. मैं अब आपको आखिरी बात बता देता हूँ, उसमें सारे जवाबात मौजूद हैं. मैं 3 साल से ये बात कहना शुरू की है मैंने, 2004 है 2003 मुझे ये याद नहीं है, मैंने बेनजीर भुट्टो का एक इंटरव्यू किया मरूमा का. उसका एक सवाल पे वो पूरा इंटरव्यू खत्म हो गया. ऑफ द रिकॉर्ड जो पार्ट था वो मैं आपको सुना रहा हूँ, जो मैं 3 साल से सुनाना शुरू किया. मैंने उनसे सवाल किया कि बीबी, गुजरे हुए पाकिस्तान को देखते हुए आज के पाकिस्तान की रोशनी में आने वाले कल के पाकिस्तान के बारे में पेशेंगोई कीजिए, बताइए वो कैसा होगा. तो पहले बीबी अगर मगर ये वो, जब मैं बहुत प्राउडली ये बात वेल कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि शायद मैं उन खुश नसीबों में से हूँ
جنہوں نے بے نظیر کے چھوٹے بڑے بہت زیادہ انٹرویو کیے ہیں. اراؤنڈ جو مجھے یاد ہے, جو میرے پاس نمبر ہے, وہ 39 انٹرویوز ہیں. تو میں ان سے اچھا خاصا فری بھی تھا. مجھے ہی یہ ٹوٹل آنر ہے کہ میں نے بی بی کو باقاعدہ 2 دفعہ آنسوؤں سے بھی رلوایا اپنے سوالات سے. تو جب بی بی اگر مگر کرنے لگی تو میں نے کہا بی بی کبھی پاکستانی بن کے بھی جواب دے دیا کریں, ہر وقت پروفیشنل پولیٹیشین بن کے جواب دیتی ہیں, یہ جو باتیں ہیں اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. تو کہنے لگی ٹیپ بند کر دیں. ٹیپ بند کر لیا. تو کہنے لگی آئی ہوپ یو آر اے پاکستانی. میں نے کہا الحمدللہ دس از ناٹ اے کوسچن ٹو آسک می. کہنے نو نو یو شوڈ آنسر می. میں نے کہا یہ بیوقوفی کی باتیں نہ کریں, سمپل سی بات کریں, سیدھی سیدھی. آپ کیا کہنا ہے مجھے ٹیپ بند کرایا. تو کہنے لگی اپنا ایٹمی پروگرام دیں گے. میں نے کہا وٹ ڈو یو مین, کیا مطلب ہوا اس کا, کہ میں نے پوچھا اپنا ایٹمی پروگرام آپ دے دیں گے. تو میں نے کہا بی بی جب یہ سوال مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو جب یہ آپ نے پھاڑا تھا میں اس کی مخالفوں کی صف میں کھڑا تھا. کہنے لگی جب وہ آپ کو ہوگا کہ اب گھروں میں ہماری جو خواتین ہوتی ہیں جب وہ مردوں کی کسی بات کو سٹائر کرتی ہیں تو بالوں کا جھٹکا دیتی ہیں اور تمسخر سا ان کے چہرے پر ہوتا ہے. تو انہوں نے اسی طرح کیا اور کہا کہ وہ کیوں. میں نے کہا دیکھیں جی دنیا میں ایٹم بم رکھنے کی 3 بڑی ان اناؤنسڈ کنڈیشن ہے, شرائط ہے. کہنے لگی وہ کیا. میں نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ قوم ہونی چاہیے, آپ وہ بھی نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے سوشو پولیٹیکل ایشوز سیٹل ہونے چاہیے. اور سب سے بڑی آخری شرط ہے کہ دینے والی اکانومی ہونی چاہیے, مانگنے والی اکانومی نہیں ہونی چاہیے. آپ ان 3 شرط میں سے ایک شرط بھی پوری نہیں کرتے تو وہ تو غلط بنا, یعنی میں نہیں دوں گی. پھر انہوں نے تفصیل بتانی شروع کی کہ ان کے باپ کیسے لے کر آئے, کس کا کیا کردار تھا, پھر وہ کوریا سے مسلز کیسے لائیں. وہ ساری ہوتے ہوتے پھر ایک جگہ پر آتی ہیں, کہتی ہیں کہ اگر یہ آرمی اور سول لیڈرشپ ایک پیش پہ نہ آئی, جو آپ نے کہا کہ ہمارے سوشو پولیٹیکل ایشو سیٹل نہیں ہوئے. اور پھر انہوں نے 3 بار, میں آپ سے حلفیہ کہہ رہا ہوں, 3 بار میرا نام لے کے کہا کہ فاروقی صاحب دعا کیجیے گا ڈالر کبھی 100 کا نہ ہو. فاروقی صاحب دعا کیجیے گا ڈالر کبھی 100 کا نہ ہو. جب میں باہر نکلا اس دن ڈالر 50 روپے 53 پیسے کا تھا. میرے خیال میں اس کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور میرا یقین ہے کہ بی بی نے بالکل پرفیکٹ حالات کا ادراک کیا تھا, اس کا شعور, اس کا ویژن بہت بڑا تھا, اور وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو بی بی کہہ رہی ہے. تو اب آپ کے خیال میں کیا فورن پالیسی کے حوالے سے ہمیں کوئی پیراڈائم شفٹ کی ضرورت نہیں ہے, تو بریفلی بتائیے گا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں, انڈیا کے ساتھ کیا تعلقات ہونے چاہیے, کشمیر پہ کیا پالیسی ہونی چاہیے. وہ آپ نے فورن پالیسی پہ بہت اچھی بات کی کہ میری ایک دوست ہیں, وہ کبھی, میں پارٹی کا نام بھی نہیں بتاؤں گا, کبھی پاکستان میں وہ ایم این اے بھی رہ چکی ہیں, جارج ٹاؤن کی پڑھی ہوئی ہیں, آپ جارج ٹاؤن سے واقف ہیں, تو بڑی انٹلیکچوئل, بڑا تھنک ٹینکس وغیرہ سے ان کا بڑا ریلیشن ہے. تو پرسوں رات ہی وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہماری فارن پالیسی اگر چینج ہو جائے تبھی شاید ہم کچھ خوشحال ہو جائیں, کوئی روٹی کھانے کو مل جائے عام آدمی کو. تو دیکھیں سارا ایشو ہی فارن پالیسی ہے نا. اور فارن پالیسی چینج کرنے کے لیے یہ جو بھی آپ نے اصل بیسک سے سوال اٹھایا کہ اقلیتوں کو تحفظ دینا پڑے گا نا, میں اس پہ آپ کو درجنوں سینکڑوں واقعات سنا سکتا ہوں کہ 1992 91 مجھے اب یہ یاد نہیں ہے, مجھے اتنا یاد ہے کہ صدیق کانجو وزیر خارجہ تھے. تو یونائٹڈ نیشن میں میرا ان سے انٹرویو طے تھا. میں پہنچا, کیفیٹیریا میں بیٹھے, بڑے ان کے ساتھ پورا ڈیلیگیشن. تو میں نے ان سے بہت تلخی سے, میں ذرا جوان آدمی تھا اس وقت, میں تھوڑا اپنے حلقے میں مشہور بھی ہوں کہ آؤٹ اسپوکن ہوں, بلنٹ ہوں تھوڑا. تو میں نے تلخی سے کہا کیوں آئے ہیں یہاں. کہنے کہ بڑی مین. میں نے کہا یہاں کیوں آئے ہیں, کیا لینے آئے ہیں. تو وہ سمجھ گئے, کہنے کہ دیکھیں وہ اب لوگوں کے, ہمارے جو ملک ہماری حمایت کر سکتے ہیں سب کے یہاں ہیومن رائٹس کے ایشو ہیں, اور وومن رائٹس کے بھی ہیں, سٹیزنس کے پرابلم بھی ہیں, اور ایون چائنا تک ہماری کھل کے حمایت نہیں کر سکتا کہ پھر اس کے معاملات نکال لیے جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ قوم کو بتائیں نا,
بتائیں کہ ہم یہاں کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا قوم کو کون بتائے گا, وہ تو پاگل ہے. میں نے کہا نہیں, پاگل آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے, سچ بولنا نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ جوتا چاٹے بغیر تو کوئی نہیں آتا نا. یہ جتنے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ ہمارے ایک دوست ہیں, بہت ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں, نام نہیں لوں گا, آپ کے بھی دوست ہیں. وہ 25 سال سے مجھ سے کہہ رہے ہیں, 25 سال میں 18 سال سے, کہ نواز شریف جو ہے نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہے. تو میری ہنسی نکل جاتی ہے. جب اقتدار لینا ہوتا ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتا ہے, اقتدار لیتے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتا ہے. اب خان صاحب پھر مذاکرات کر رہے ہیں, آپ نے سنا ہوگا, کیونکہ وزارت عظمیٰ کی نوکری تو جوتا چاٹے بغیر ملتی نہیں ہے. تو فارن پالیسی درست کرنے کے لیے آپ کنڈیشن ہے پوری, وہ کنڈیشن پوری کریں گے تو فوج چھوٹی کرنی پڑ جائے گی. اگر انڈیا سے پھر سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ جو جہاد ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا, پاکستان فلانا دھماکہ, آج آپ بارڈر سافٹ کر دیں کینیڈا امریکہ کی طرح, وہ 1 ارب 40 کروڑ لوگ ہیں. اگر ان کے ہر شہر سے 200 لوگ بھی آئے تو لاہور سے لے کے اسلام آباد تک پگڑیاں اور ماتھے پہ وہی نظر آئیں گے. آپ تو فارغ ہو جائیں گے نا. آپ کا کلچر تو اسی دن چینج ہو جائے گا. آپ کا کلچر چینج ہوا تو سارا وہ آپ پارا سے بھی معاملہ ختم ہو جائے گا, پنڈی سے جی ایچ کو بھی فارغ ہو جائے گا. وہ کیا کریں گے یہ؟ تو یہ سارا مسئلہ ان کی روٹیوں کا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سپاہی کو گھر بھی ملتا ہے, اللہ کے سپاہی کو زمین بھی ملتی ہے, اللہ کے سپاہی کو سب کچھ ملتا ہے, کیونکہ وہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ سچ جب تک یہ چیزیں موجود ہیں اور عام آدمی میں شعور نہیں آتا, اور ماشاءاللہ سے اس کے لیے بھی یقین رکھیں کہ اگلے 500 سال تک کوئی امید نہیں ہے. اچھا سر, تھینک یو ویری مچ.